تو یہ لیسن نمبر 8 کا پہلا لفظ ہے آتونی. آتونی جس کے معنی ہے تم مجھے دو. جب یہ تا پر پیش ہوگا تو اس سے مراد امر ہوگا، یعنی حکم دیا جا رہا ہے. تم مجھے دو بلا صلہ، اس کے معنی تم مجھے دو تب ہوگا جب یہ صلے کے بغیر ہوگا، بلا صلہ ہوگا. اور جب یہ باصلہ ہوگا، یعنی جب صلے کے ساتھ ہوگا تب اس کا معنی ہوگا تم میرے پاس لاؤ. تم میرے پاس لاؤ. باصلہ با تم میرے پاس لاؤ. نیکسٹ ہے آتوہو. آتوہو. اب یہ تا پر یہاں پر زبر آیا، اوپر تا پر پیش تھا تو وہاں امر تھا، یعنی حکم دیا جا رہا تھا. تو جب تا پر زبر آیا تو یہاں پہ امر نہیں ہے، یہاں پہ ماضی استعمال ہوا ہے. اس کے معنی ہے انہوں نے اس کو دیا. آتو انہوں نے دیا، ہو اس کو. آتو ہو انہوں نے اس کو دیا. نیچے ہے وہی سیم ہے، اور یہاں پہ جس کو دیا ہے وہ ہے ہا، یعنی مونس. آتو ہا انہوں نے اس مونس کو دیا، انہوں نے اس عورت کو دیا، انہوں نے اس مونس کو دیا. نیکسٹ ہے آتو. پھر یہاں پر تا پر پیش ہے، یعنی یہ امر ہے، حکم دیا جا رہا. آتو ہم تم دو. کن کو؟ ہم یعنی ان کو. تم ان کو دو. آتو ہم تم ان کو دو. آتو ہم تم ان کو دو. نیچے پھر امر ہے آتو تم دو ہن ان عورتوں کو، ان مونس کو. ہن مینس وہ سب مونس. جیسے اوپر تھا ہا، تو ہا مینس واحد مونس، اور ہن مینس جمع مونس. نیکسٹ ہے آتیہم. تو یہ بھی جب اب تا کے نیچے زیر ہے تو یہ بھی امر ہے. اب یہ کسی ایک کو کہا جا رہا ہے، کسی ایک کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تو ان کو دو. جب یہ اوپر تھا آ تو یہ جمع کو حکم دیا جا رہا تھا کہ تم سب ان کو دو. لیکن جب کسی ایک کو حکم دیا جائے گا کہ تم ایسا کرو تو تب تا کے نیچے زیر ہوگی. آتہم تو ان کو دے. تو مینس ایک اور تم مینس ایک سے زیادہ، جمع. نیکسٹ لفظ ہے آتی. نیکسٹ ہے آتی. آتی مینس آنے والا. آتی مینس آنے والا. یہ کس مصدر سے ہے؟ اتیانن. اتیانن مصدر سے اسم فاعل کے طور پر استعمال ہوا ہے. نیکسٹ ہے آتیتا. آتیتا تو نے دیا. تا پر زبر ہے لاسٹ پر. آتیتا تو نے دیا. اگر یہاں پہ تا پر پیش ہوتا آتیتو تو اس کے معنی ہوتے میں نے دیا، اور اگر تا کے نیچے زیر ہوتی تو آتیتی تو تب اس کے معنی ہوتے تم ایک مونس نے دیا. تو یہ ایتاؤن یہ کس مصدر سے ہے؟ ایتاؤن مصدر سے ماضی. ایتاؤن مصدر سے ماضی. نیکسٹ ہے آتیتن. اس کے معنی ہے آنے والی. اب یہ آتیہ تن یعنی مونس کی بات ہو رہی ہے. یہ تا جو ہے اینڈ پر اس سے مراد ہے مونس. آتیتن آنے والی.
تو یہ اتیان مصدر سے اسم فاعل مونس کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد ہے قیامت، یعنی قیامت آنے والی، مراد قیامت. تو آنے والی یعنی کیا چیز آنے والی؟ قیامت آنے والی. نیکسٹ لفظ ہے آثارہ، آثارن. تو آثارن اس کے معنی ہے نشانیاں، اور یہ جمع استعمال ہوا ہے، تو اس کا واحد ہے اثارن. اثارن اس کا واحد ہے اثارن. آثارن نشانیاں، اور اس کا واحد ہے اثارن مینس نشانی. نیچے بھی وہی ہے آثاری، آثاری نشانیاں علامتیں، اور نیچے ہے آثارہ ہم، یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ کس کی نشانیاں؟ آثارہ نشانیاں ہم ان کی، آثارہ نشانیاں ہم ان کی، ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں. تو نیکسٹ چلتے ہیں ہم نئے الفاظ پہ، نئے لفظ پہ چلتے ہیں. تو یہ ہے آثارہ، تو یہ بھی وہی ہے الف سا حمزہ سا اور را، لیکن یہ یہاں پر فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے. آثارہ اس نے احصار کیا، آثارہ اس نے احصار کیا، اس نے ترجیح دی، اس نے احصار کیا، اس نے ترجیح دی، اس نے احصار کیا، اس نے ترجیح دی، اس نے پسند کیا. اور یہ ایثار مصدر سے ماضی استعمال ہوا ہے. ایثار اس کا مصدر ہے، اس سے ماضی کے طور پر ماضی استعمال ہوا یہ آثارہ. نیکسٹ ہے اسی سے آثرکا. آثرکا اس نے تجھ کو ترجیح، آثرہ اس نے ترجیح دی، کس کو دی؟ کا تجھ کو. آثرہ اس نے ترجیح دی کا تجھ کو. آثرکا اس نے تجھ کو ترجیح دی، اس نے تجھ کو پسند کیا. کسی چیز کو پر ترجیح دینا، کسی چیز کو پسند کرنا وغیرہ. نیکسٹ لفظ ہے، نیا لفظ ہے آسیمن. اس کے معنی ہے گنہگار. آسیمن گنہگار، اور یہ اس کا مصدر کیا ہے؟ اسامن و اسمن. اس کے دو مصدر ہیں، اسامن اور اسمن، سے یہ استعمال ہوا یہاں پہ اسم فاعل کے طور پر. یہ جو آسیمن یہاں پہ استعمال ہوا، آسیمن، یہ آسیمن فاعلن کے وزن پر، یعنی اسم فاعل کے طور پر استعمال ہے، یعنی کام کرنے والا، اور آسیمن مینس گناہ کرنے والا. نیچے ہے آسیمینا. یہ اینا آواز آتی ہے لاسٹ پر، تو اس سے مراد جمع، یعنی ایک سے دو سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. آسیمینا گنہگار لوگ، اور اس کا واحد ہے آسیمن، جو ابھی ہم نے یہ اوپر پڑھا ہے. واحد اس کا ہے یہ اسمن و اسمن، تو اس کا مصدر ہے، اور اس کا واحد ہے آسیمن، جو ہم نے ادھر شروع میں پڑھا تھا. یہ آسیمن، آسیمن ہو، آسیمن ہو، آسیمن ہو، یہ اینڈ پر زبر زیر پیش ہونے سے میننگ میں کچھ فرق نہیں پڑتا. نیکسٹ لفظ ہے ہمارے پاس آخذن. آخذن مینس اس کے معنی ہے اخذ کرنے والا. اخذ کرنے والا یعنی لینے والا، پکڑنے والا. اخذ کرنے والا، لینے والا، پکڑنے والا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس آخذین. نیکسٹ ہے آخذین.
آخذین، اخذ کرنے والے، اب یہ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے، آخذین اخذ کرنے والے، پکڑنے والے وغیرہ۔ نیکسٹ نیا لفظ ہے آخرہ۔ آخرہ مینس دوسرا۔ یہاں پر خا پر یعنی جو عین کلمہ ہے، جو بیچ والا کلمہ ہے خا، اس پر زبر ہے، تو جب اس پر زبر ہوگا تو یہ آخرہ، تو اس کے معنی ہے دوسرا یا مزید، اور اس کا جمع ہے آخرون۔ آخرون اس کا جمع ہے آخرون، اور اس کے معنی ہے دوسرا۔ نیکسٹ ہے آخری، تو یہاں پہ بھی ہا پر زبر ہے، تو اس کے بھی وہی معنی ہے، سیم معنی ہے دوسرا، لیکن یہاں را کے نیچے زیر ہے، جبکہ اوپر را کے نیچے را پر زبر تھا، تو یہاں را کے نیچے زیر ہے، تو اوپر زبر ہے اور نیچے زیر ہے، پھر بھی میننگ اس کا سیم ہے۔ تو جو لاسٹ کلمہ لام ہوتا ہے، فا عین اور لام، جو لام لاسٹ کلمہ ہوتا ہے، اس پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، اس سے میننگ میں کچھ فرق نہیں پڑتا، ہاں کچھ کنڈیشن میں فرق ضرور پڑتا ہے۔ یعنی جب زبر ہو تو یہ فاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جب زبر ہو، جیسے اوپر زبر ہے تو یہ فاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور جب زیر ہو تو تب یہ جار مجرور کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی پیچھے کوئی اس کے پیچھے کوئی لفظ جار استعمال ہوا ہو، حرف جار استعمال ہوا ہو، یعنی پریپوزیشن استعمال ہوا، تب یہ اس کے نیچے زیر آتا ہے، لیکن میننگ اس کا سیم ہوتا ہے۔ اور دوسری کنڈیشن زیر آنے کی ہے کہ یہ اگر مضاف اور مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوا ہو تو تب زیر آتا ہے، اور پیش تب آتا ہے جب اس پر، جب پیش آتا ہے تب کسی فاعل کے طور پر استعمال ہو، اور جب زبر آتا ہے تو یہ مفعول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تب زبر آتا ہے، جب پیش آتا ہے تو فاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ بھی وہی ہے، آخرو، اب یہ را پر پیش آ گیا، تو اینڈ کلمہ جو ہے، لام کلمہ جو اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس سے میننگ میں کچھ فرق نہیں پڑتا، تو ان تینوں کے معنی ہے دوسرا۔ نیکسٹ جو الفاظ ہے نیا، وہ ہے اس کے عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، جبکہ اوپر خا پر زبر تھا، تو یہاں خا کے نیچے زیر ہے، تو اس سے میننگ میں تبدیلی ہوگی، تو اس سے اس کا مطلب، اس کے معنی ہے آخری، پچھلا، اور اس کے جمع ہے اواخرو، اس کا جمع ہے اواخرو، اوپر والے کا جمع تھا آخرون، آخرون، اور اس کا جمع ہے اواخرو، اس کے جمع میں واو ہے، اواخرو، آخری، اور جمع ہے اواخرو، اور اس کے معنی ہے آخری۔ نیکسٹ ہے آخرو، اس کے معنی بھی وہی ہے، آخری۔ نیکسٹ ہے آخرانی، اب یہ خا پر زبر کے ساتھ، یعنی جیسے اوپر آ رہا تھا، تو اب اس کے معنی ہے دوسرا، لیکن یہ رانی، آنی آواز آ رہی ہے اس کے اینڈ پر، آنی یا ای، آنی یا اینی آواز جس کے اینڈ پر آ رہی ہو، اس سے مراد ہوتا ہے دو، آخرانی دوسرے دو، آخرانی دوسرے دو، اگر یہاں پہ آخرینی ہوتا تب بھی ہوتا دوسرے دو، اور اگر آخرین اور آخرون ہو تو تب اس کے معنی ہوں گے دو سے بھی زیادہ، یعنی جمع، تو آخرانی، آنی، یا آخرینی، اینی، تو آنی اور اینی آواز جس کے اینڈ پر ہو اس سے مراد ہوتی ہے دو، یعنی ڈبل تثنیہ۔ نیکسٹ ہے آخرتہ، آخرتہ، تو اس کے معنی ہے آخرت۔
आखिरता आखरत पिछला। नेक्स्ट लफ्ज है आदमा। सबसे पहले पैगंबर सब आदमियों के बाप यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो ये किन किन सूराज की किन किन आयत में इस्तेमाल हुआ है वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो ये सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 31 में यानी सूरा अल बकरा की आयत नंबर 31 में इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद ये इस्तेमाल हुआ है सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 34। उसके बाद सूरा नंबर 3 की आयत नंबर 33। उसके बाद ये फिर सूरा नंबर 3 की आयत नंबर 59। उसके बाद ये सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 67। उसके बाद ये सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 11। उसके बाद सूरा नंबर 7 ही की आयत नंबर 67 और 27 और 26 में इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद फिर ये सूरा नंबर 7 की आयत नंबर 35 और 31 में इस्तेमाल हुआ है। तो इसी तरह ये इन सूराज की इन आयत में इस्तेमाल हुई। जो नीचे नंबर लिखा हुआ ये सूराज का नंबर है, जो ऊपर है ये आयत का नंबर है। तो टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 आयत में आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है आदमा के साथ। और जब नीचे पेश के साथ इस्तेमाल हुआ तो वो कितनी सूरत में आदमू। नीचे क्या है? ऊपर था आदमा और नीचे है आदमू। अब आदमा आदमू हो, जबर हो या पेश हो तो इससे मीनिंग में कुछ तब्दीली नहीं होगी क्योंकि ये लाम कलमा पर है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो ये मीम पर पेश के साथ इस्तेमाल हुआ है कितनी आयत में? 1 2 3 4 5 6 और 7 आयत में इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट लफ्ज़ है आज़ाना। इसके मानी है कान। वाहिद उज़ुनुन, और इसका वाहिद क्या है? उज़ुनुन। उज़ुनुन मीन्स एक कान और आज़ाना मीन्स 2 कान। नेक्स्ट है आज़ानुन। इसके भी वही मीनिंग है कान। आज़ानुन मीन्स कान। नेक्स्ट है आज़ानी ना। ना मीन्स हमारे। आज़ानी ना हमारे कान। आज़ानी ना हमारे कान। ना मीन्स हमारे। नेक्स्ट है आज़ानी हिम मीन्स इनके। आज़ानी हिम इनके कान। आज़ानी हिम इनके कान। नेक्स्ट है नेक्स्ट लफ्ज़ आज़करैनी। ये असल में अलग है और अज़्ज़करैनी अलग है। तो जब दोनों हमज़ा मिले तो उस पर मद आ गया तो आज़करैनी। तो ये यानी सवाल पूछा जा रहा है क्या इन दोनों मुज़क्करों को नेक्स्ट है ज़करैनी। ऐनी, इसके एंड पर कौन सा आवाज़ आ रहा है? ऐनी। ऐनी और आनी अगर आवाज़ आए तो उससे मुराद होता है 2। तो ज़कर मीन्स मुज़क्कर। तो अज़करैनी, क्या इन 2 मुज़क्करों को। असल में था अज़करैनी। आ मीन्स क्या? अज़करैनी। लेकिन जब हमज़ा दोनों मिले तो वो
مد کے ساتھ آگے الذکرین بن گیا. نیکسٹ ہے آذنا. آذنا اب یہ جو ہے وہی مادہ ہے حمزہ زا اور نون اور یہ فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی ہے میں حکم دوں میں اجازت دوں اور اس کا مصدر ہے ایذانن. ایذانن سے آذنا استعمال ہوا ہے. کون سا؟ ماضی غائب بامانی متکلم. نیکسٹ ہے آذنکا. یہ اصل میں تھے آذنا نا. آذنا نا اور نون جب دونوں ملے تو وہ تشدید والے آگے آذنا نا سے آذنا بن گیا اور آذنا نا مینس ہم. آذنا ہم حکم دیں کس کو؟ کہ تجھ کو. ہم تجھ کو ہم نے تجھ کو جتا دیا یا حکم دیا یا ہم نے تجھ کو سنا دیا، یعنی کسی کو کوئی چیز جتا دینا کہہ کر یا سنا دینا. آذنا کا ہم نے تجھ کو جتا دیا ہم نے تجھ کو سنا دیا. اور یہ کس مصدر سے ہے؟ اسی مصدر سے ایذان سے. نیکسٹ لفظ ہے آزو. آزو اس کے معنی ہے انہوں نے ایذا دی. آزو انہوں نے ایذا دی. ایذا ان سے ماضی. ایذا ان سے ماضی یعنی ایذا ان مصدر سے ماضی استعمال ہوا ہے. نیکسٹ وہی ہے آزو انہوں نے ایذا دی کن کو؟ ہما. ہما مینس دو. آزو ہما انہوں نے ایذا دی ہما ان دونوں کو. آزو ہما ان دونوں کو ایذا. اور یہ امر استعمال ہوا کیونکہ ذا پر پیش ہے. آزو ہما ان دونوں کو ایذا دو. جیسے اوپر تھا جب آتو ہم ان کو دو اور آتو انہوں نے دیا. جب وہاں پر تا پر پیش تھا تو وہاں پہ بھی امر تھا یعنی حکم دیا جا رہا تھا کسی کام کو کرنے کا. اسی طرح یہاں ذا پر پیش جب ہے تو یہ بھی امر ہے یعنی کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو. آزو ہما ان دونوں کو ایذا دو. نیکسٹ ہے آزیتمونا. آزیتمونا تم نے ایذا دی کس کو؟ نا مینس ہم کو. تم نے ایذا دی ہم کو. تم نے ایذا دی ہم کو تم نے تکلیف دی ہم کو وغیرہ وغیرہ. یہ اصل میں تھا آزو تم نے ایذا دی لیکن جب اس کے آگے ضمیر ملایا جائے گا نا تو یہ پھر بن جائے گا آزئی تم نا. تو یہ پڑھنے میں اچھا نہیں لگتا آزئی تم نا، تو اس لیے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے سے واو ملا دیا گیا آگے تو یہ بن گیا آزئی تمونا تم نے ایذا دی. ورنہ اگر نہ ہم آگے سے ہٹا رہے صرف آزئی تم ہو تو یہ پھر واو نہیں ساتھ میں لکھا جائے گا، پھر صرف ہوتا آزئی تم نے ایذا دی. لیکن جب ہم آگے نہ ملا رہے ہیں کوئی بھی ضمیر ملائے ہم اگر ملائے آزئی تم ہم تو وہ بھی نہیں صحیح پڑھا جائے گا آزئی تم ہم. تو وہ بھی کیسے پڑھا جائے گا آزئی تم ہم پڑھنے میں جو اچھا لگے گا. اصل میں آزئی تم ہی تھا لیکن آگے ضمیر کی وجہ سے یہ واو ملا گیا اور پڑھنے میں لطف پیدا ہو گیا. نیکسٹ لفظ ہے آزارہ. آزارہ یہ نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے رسول تھے، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر. اور یہ کس صورت میں استعمال ہوا ہے؟ جب جو نام آتا ہے اس کے ساتھ ہم صورت بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 74 میں استعمال ہوا ہے.
سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 74 میں استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے آزرہ، اب یہ فعل کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے، سیم ہے جیسے اوپر آزرہ اور نیچے بھی وہی ہے آزرہ، تو یہ فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا، تب اس کا معنی ہے اس نے قوی کیا، اور ہو اس کو، آزرہ اس نے قوی کیا، کس کو کیا؟ ہو اس کو۔ اگر یہاں ہو کی جگہ نہ ہوتا تو اس کے معنی ہوتے آزرہ نہ، اس نے ہم کو قوی کیا، آزرہ ہو اس نے اس کو قوی کیا۔ اور اس کا مصدر ہے مؤازرتن، مؤازرتن، اس کا مصدر کیا ہے؟ مؤازرتن، یعنی یہ باب مفاعلتن سے استعمال ہوا ہے، باب مفاعلتن سے مصدر مزارتن سے ماضی استعمال ہوا ہے، آزرا اس نے اس کو قوی کیا۔ تو آگے نیا لفظ ہے آزفاتی، آزفاتی اس کے معنی ہے نزدیک آنے والی۔ اب یہ تا استعمال ہوا ہے تو تا سے مراد مونس، اگر تا زیر والی ہو، زبر والی ہو، پیش والی ہو، آزفتو بھی ہو سکتا ہے، آزفتا بھی ہو سکتا ہے، آزفتی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے میننگ میں کچھ نہیں فرق پڑے گا اور نہ اس کے جنس میں فرق پڑے گا، یعنی مونس رہے گا کیونکہ تا سے مونس بن گیا۔ تو نزدیک آنے والی، اگر یہ تا نہ ہوتا تو پھر ہوتا نزدیک آنے والا۔ آزفاتی نزدیک آنے والی، مراد قیامت۔ اب یہ کیا چیز ہے نزدیک آنے والی؟ یعنی قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ نزدیک آنے والی ہے قیامت، اور یہ کس مصدر سے یہ نکلا ہے؟ ازفن، یہ ازفن مصدر سے نکلا ہے، وہ ازوفن، ازفن اور ازوفن یہ دو اس کے مصدر ہیں، اور یہ اسم فاعل کے طور پر استعمال ہوا ہے، آزفاتی فاعلتی یعنی اسم فاعل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے نیکسٹ لفظ ہے آسا، اس کے معنی ہے میں افسوس کروں، میں غم کروں، میں افسوس کروں، میں غم کروں۔ آسا میں افسوس کروں، میں غم کروں، یہ مصدر اسن سے اس نکلا ہے آسا، تو یہ پیچھے بھی آسائی تھا اور ایک حمزہ، یہ یہاں پہ دو حمزہ ایڈ ہو گئے، تو ایک مضارع والا حمزہ، اور جب مضارع میں حمزہ استعمال ہو تو اس سے مراد میں نے کوئی کام کیا، جیسے یضربو وہ مارتا ہے اور اضربو میں مارتا ہوں، اسی طرح سے آسا میں افسوس کروں، اور حمزہ اور حمزہ جب ایڈ ہوا اور اسا تو یہ حمزہ کھڑا زبر والا ہو گیا، آسا میں افسوس کروں، میں غم کھاؤں۔ اسن ایک حمزہ تو اس کے مادے میں تھا، یعنی یہ پورا الفاظ کیا ہے اسن، تو ایک حمزہ تو اس کے مادے میں اور دوسرا حمزہ متکلم والا مضارع کے علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی میں افسوس کروں۔ نیکسٹ ہے آصفونا، آصفو انہوں نے ناراض کیا، کس کو؟ نہ یعنی ہم کو، آصفو انہوں نے ناراض کیا نہ ہم کو، آصفو نہ انہوں نے ہم کو ناراض کیا، آصفو نہ انہوں نے ہم کو ناراض کیا۔ اور یہ کس مصدر سے ہے؟ یہ ہے مصدر ایصافن سے، مصدر ایصافن سے ماضی استعمال ہوا ہے۔
نیکسٹ لفظ ہے آسینن، اس کے معنی ہے سخت بدبودار. آسینن سخت بدبودار. آسینن سخت بدبودار، متغیر بدل جانے والا. اور یہ کس مصدر سے استعمال ہوا ہے؟ اسانن و اسونن سے اسم فاعل. اسانن و اسونن سے اسم فاعل. نیکسٹ لفظ ہے آسالی. آسالی مینس شام کو. آسالی شام، شام کو. اور اس کا واحد ہے اسیل. اس کا واحد ہے اسیل. آسالی شام کو، اور اس کا واحد ہے اسیل. نیکسٹ ہے آفاقی. آفاقی مینس دنیا، گرد و نواح، اطراف. واحد، اس کا واحد ہے افقن. اس کا واحد ہے افقن. آفاقی اس کے معنی ہے دنیا، گرد و نواح، اطراف، اور اس کا واحد ہے افقن. نیکسٹ لفظ ہے آفلین، غائب ہونے والے. اور یہ جمع کے طور پر استعمال ہوا کیونکہ اینڈ پر اس کی آواز آ رہی ہے اینا. اینا یا اونا جس کے اینڈ پر آواز آئے وہ جمع ہوتا ہے. اور آنی اور اینی جس کے اینڈ پر آواز ہے تو اس سے مراد تسنیہ ہوتا ہے، یعنی دو. غائب ہونے والے، غروب ہونے والے، یہ کس الفاظ سے نکلا ہے؟ یہ کس مصدر سے نکلا ہے؟ افول. افول سے اسم فاعل، اور اس کا واحد ہے آفل. آفلین یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے آفل. نیکسٹ ہے آکلون، کھانے والے. آکلون، تو یہ واو اور نون سے مراد ہے کہ جمع ہے، اور اس کا واحد کیا ہے؟ آکلن. آکلون کھانے والے. اکلن سے اسم فاعل، یعنی اس کا مصدر کیا ہے؟ اکلن. اکلن مینس کھانا. فاعل اس کا فاعل کے طور پر استعمال ہوا اور اس کا واحد ہے آکلن. نیچے ہے آکلینا. آکلینا اس سے مراد ہے کھانے والے. تو آکلونا، اونا یا اینا جس کے اینڈ پر آواز آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے جمع، کھانے والے، کھانے والے. نیکسٹ ہے آلہ. تو نیکسٹ ہے کیا؟ آلہ. آلہ مینس قوم، اولاد، گھر کے لوگ، دوست وغیرہ. آلہ مینس قوم، اولاد، گھر کے لوگ، دوست وغیرہ. اور نیچے ہے آلی، اس کے بھی وہی میننگ ہے، قوم، اولاد، گھر کے لوگ وغیرہ. اور اس کے نیچے ہے آلو، اس سے بھی سیم میننگ ہے. تو آلہ، آلی، آلو. لام پر پہلے زبر ہے، دوسری بار زیر ہے، تیسری بار پیش ہے، لیکن میننگ ہر بار اس کا سیم ہے کیونکہ لام جو ہے یہاں پر لاسٹ کلمہ ہے، یعنی لام کلمہ ہے. تو لاسٹ کلمے پر زبر، زیر اور پیش ہونے سے میننگ میں کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ چیز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ہاں کچھ کنڈیشن میں فرق ضرور پڑتا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ الفاظ ہے
نیکسٹ لفظ ہے ہمارے پاس آلافن. نیکسٹ کیا ہے؟ آلافن. تو ہزاروں، یہ جمع استعمال ہوا ہے یعنی کئی ہزار، ہزاروں. واحد ہے الفن. تو الفن مینس ہزار. الفن مینس جیسے میاتن مینس ہوتا ہے 100 یعنی 100، اور الفن مینس ہزار. اور جب کئی ہزار ہو یعنی جمع کے طور پر استعمال ہو تو آلافن، کئی ہزار. نیکسٹ لفظ ہے آلاء. آلاء اس کے معنی ہے احسانات، نعمتیں، اور اس کا واحد ہے ایلن. اس کا واحد ہے ایلن. تو یہ آلاء مینس احسانات، جیسے وہ سورہ رحمان میں استعمال ہوا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا، کن کن احسانات کا ناشکری کرو گے. نیچے بھی وہی ہے، اور یہاں حمزہ کے نیچے زیر کے ساتھ استعمال ہوا ہے آلائی، احسانات، نعمتیں. نیکسٹ لفظ ہے آلہتہ. آلہتہ بہت سے معبود، اور اس کا واحد ہے الہن. واحد کیا ہے؟ الہن. اور اس کا جمع ہے آلہتہ. معبود مینس جس کی عبادت کی جائے، الہ مینس جس کی عبادت کی جائے. آلہہ، آلہتن بہت سے معبود. نیچے ہے آلہتن بہت سے معبود. آلہتک کا مینس تیرے، تیرے معبود. آلہتک تیرے معبود. آلہتکم تمہارے معبود. جب بھی اس کے آگے تا آ جائے گی تو اس سے مراد جمع ہے. آلہتکم تمہارے معبود. آلہتنا ہمارے معبود. نیکسٹ لفظ ہے، ایک اور دیکھ لیتے ہیں ہم الہ سے. آلہتی، تو یہاں پہ یا آیا ہے تاکہ تو یا سے مراد میرے. آلہتی میرے معبود. آلہتی میرے معبود. نیکسٹ ہے آن. آن کیا اب. اصل میں یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے اور ایک ہے الان. الان مینس ہوتا ہے اب، نہیں ناؤ، رائٹ ناؤ. اور کیا اب یعنی الان. الان. اور جب حمزہ اور حمزہ دونوں اکٹھے ہوئے تو حمزہ پر کھڑا زبر آ گیا آل آنا. جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا آذکرینی، جبکہ وہ بھی تھا الذکرینی، تو دونوں حمزہ مل کر بن گیا تھا آذکرینی. اسی طرح یہاں پہ الآن بن گیا آل آنا. کیا اب یعنی کیا اب ایسا، تو اسے بولتے ہیں حمزہ استفہامیہ. اور الآن سے مرکب، یہ حمزہ استفہامیہ بولا جاتا ہے اسے، یعنی سوال، جس سے سوال بن جاتا ہے، اور یہ دونوں مل کر مرکب ہے. یہ دونوں الفاظ کا مرکب بن گیا. نیکسٹ ہے نیکسٹ لفظ ہے آمرنہم.
آمرن یہاں پہ جو نون پر تشدید آئی ہے تو اسے نون مشدد یا نون تاکید بولتے ہیں. اس سے مراد کسی کام میں زور پایا جائے، کسی کام میں تشدد پائی جائے، اس سے یہ مراد ہوتی ہے کسی کام میں ضرور زور پایا جائے. آمرنہم میں ان کو ضرور حکم دوں گا. اگر ہوتا آمروہم میں ان کو حکم دیتا، لیکن یہاں پہ آمرنہم میں ان کو ضرور حکم دوں گا. یہ امر ان سے مضارع بنون تاکید کے ساتھ، امر ان سے مضارع بنون تاکید یعنی نون مشدد یا نون تاکید بولو تو یہ امر ان مصدر سے استعمال ہوا ہے. نیکسٹ ہے آمرون فاعلون، اور یہ اونا آواز آ رہی اس کے اینڈ پر یعنی جمع استعمال ہوا ہے واو نون کے ساتھ. آمرون حکم دینے والے، آمرون حکم دینے والے. امر ان سے اسم فاعل. نیکسٹ ہے آمرہ میں اس کو حکم دیتی ہوں. آمرہ میں حکم دیتی ہوں اسے. آمرہ میں اسے حکم دیتی ہوں یا میں اسے حکم دیتا ہوں. نیکسٹ ہے آمنہ وہ ایمان لایا. آمنہ وہ ایمان لایا. اس نے امن دیا، اس نے مانا. ایمان ان سے ماضی، اس کا مصدر کیا ہے ایمان ان، اور اس سے یہ آمنہ ماضی کے طور پر استعمال ہوا ہے. آگے ہے آمن فاعل کے وزن پر. آمن تو ایمان لا، آمن تو ایمان لا. آمن تو ایمان لا. آمن اس کے معنی ہے تو ایمان لا. ایمان ان سے امر، ایمان ان سے امر استعمال ہو. آمن تو ایمان لا. یہ باب افعال ان سے استعمال ہوا ہے. افعال ایمان ان کس کے وزن پر ہے افعال، تو باب افعال ان سے استعمال ہوا ایمان ان، اور اس کا امر بنتا ہے فاعل کے وزن پر یعنی آمن. فاعل آمن، فاعل تو کر، آمن تو ایمان لا، ضارب تو مار وغیرہ. آمینن امن والا. امن سے اسم فاعل، یہ کس مصدر سے ہے امن. امن مینس امن والا، اور ایمان مینس ایمان لانا. نیکسٹ ہے آمنا. یہ اصل میں تھا آمنا اور آگے تھا نا. آمنا ایمان لائے، نا ہم. اور جب نون اور نون دونوں ملے تو یہ تشدید کے ساتھ آگے آمنا ہم ایمان لائے. آمنا ہم ایمان لائے. نیکسٹ لفظ ہے وہی آمنا، اور یہ تا پیش کے ساتھ ہے. جب بھی تا پیش کے ساتھ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے میں نے کوئی کام کیا. تو آمنتو میں ایمان لایا. اگر یہاں تا پر زبر ہوتا آمنتا تو مطلب ہوتا اس کے معنی ہوتے تو ایمان لایا. تو آمنتو میں ایمان لایا. آمنتو میں ایمان لایا، میں نے مانا. اور اگر تا پر جزم ہو تو اس سے مراد مونس ہوتا ہے یعنی مونس نے کوئی کام کیا ہے. جیسے نیچے ہے آمنت وہ ایمان لائی. تو یہ ہم گردانیں ہم نے پڑھی تھی آمنا آمنا آمنو. آمنا وہ ایک، یہاں پر میں گردان بھی سنا دیتا ہوں. آمنا وہ ایک مذکر ایمان لایا. آمنا وہ دو مذکر ایمان لائے. آمنو وہ سب مذکر ایمان لائے.
آمنت وہ ایک مونس ایمان لائی جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے. آمنت وہ ایک مونس ایمان لائی. آمنتا وہ دو مونس ایمان لائی. آمنتا وہ دو مونس ایمان لائی. آمنا وہ سب مونس ایمان لائی. آمنتا تم ایک مذکر ایمان لائے. آمن تما تم دو مذکر ایمان لائے. آمن تم سب مذکر ایمان لائے. آمنتی وہ ایک مونس تم ایک مونس ایمان لائی. آمن تما تم دو مونس ایمان لائی. آمن تم سب مونس ایمان لائی. آمن تو میں ایمان لایا جیسے یہ اوپر استعمال ہوا ہے. آمن تو میں ایمان لایا. آمن نا نون الف زبر نا ہم ایمان لائے. تو یہ میں نے پوری ماضی کی گردان پڑھی ہے اس پر. تو آمن تو میں ایمان لایا. آمنت وہ مونس ایمان لائی. نیکسٹ ہے آمینتن امن والی. آمینتن یہاں پہ تا کے ساتھ آیا ہے, گول تا کے ساتھ. تو دو گول تا کے ساتھ جب آتا ہے تو اس سے مراد مونس ہوتا ہے. امن والی. اور یہ کس مصدر سے ہے؟ امن سے. ایمان مصدر سے ایمان لانا اور امن مصدر سے امن پانا. آمن تم ایمان لائے. نیکسٹ لفظ ہے آمینہ. آمینہ اس کے معنی ہے قصد کرنے والا. اور یہ کس مصدر سے ہے؟ امن. ایک اسی طرح کا مصدر ہوتا ہے امن. امن کے معنی ہوتے ہیں ماں. امن ہوتا ہے. امن مینس ماں. لیکن یہ امن ہے, یہ حمزہ زبر کے ساتھ ہے, تو اس سے مراد ہے قصد کرنے والے. یہاں پہ جمع کے طور پر استعمال ہوا آمینہ قصد کرنے والے. اور اس کا واحد کیا ہے؟ آمن. واحد کیا ہے؟ آمن. نیکسٹ الفاظ ہے, نیکسٹ لفظ ہے جو ہمارے پاس استعمال ہوا ہے آنین. آنین کھولتا ہوا گرم پانی. کھولتا ہوا گرم پانی. آنین کھولتا ہوا گرم پانی. اور اس کا مصدر ہے انن. انن اننا انن سوری اننا الف نون یا. اننا سے اسم فاعل. آنین کھولتا ہوا گرم پانی. نیکسٹ ہے انا. نیکسٹ ہے آنا. آنا اس کے معنی ہے اوقات, گھڑیاں, وقت. اور واحد ہے, اس کا واحد ہے انا. یہاں پہ جمع استعمال ہوا آنا. اس کے میننگ ہے, اس کے معنی ہے اوقات, گھڑیاں. اور واحد ہے انا. نیکسٹ ہے آنائی. اوقات, گھڑیاں, وہی استعمال ہوا. اور نیکسٹ لفظ ہے آنسا. یہ فعل استعمال ہوا آنسا. اس نے دیکھا, اس نے محسوس کیا. آنسا اس نے دیکھا, اس نے محسوس کیا. آنسا اس نے دیکھا, اس نے محسوس کیا. اور اس پر گردان کیسے بنے گی؟ آنسا اس ایک مذکر نے دیکھا. آنسا ان دو مذکر نے دیکھا. آنسو ان سب مذکر نے دیکھا. آنست اس ایک مونس نے دیکھا. آنستا ان دو مونس نے دیکھا. آنسنا ان سب مونس نے دیکھا. آنستا تم ایک مذکر نے دیکھا یا محسوس کیا. آنستما تم دو مذکر نے دیکھا یا محسوس کیا. آنستم تم سب مذکر نے دیکھا یا محسوس کیا.
आनस्ती तुम एक मोनस ने देखा या महसूस किया, आनस्तुमा तुम एक मोनस ने देखा या महसूस किया, आनस्तुन्ना तुम सब मोनस ने देखा या महसूस किया, आनस्तु मैंने देखा या महसूस किया, जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है नीचे, आनस्तु मैंने देखा मैंने महसूस किया। और ये सूरह ताहा में इस्तेमाल होता है, आनस्तु नारल्लाली। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने एक आग देखी है, शायद मैं उसके पास जाऊं। तो आनस्तु मैंने देखा या मैंने महसूस किया। नेक्स्ट है आनस्तुम, आनस्तुम तुमने देखा, तुमने देखा तुमने महसूस किया। नेक्स्ट लफ्ज है आनिफन, आनिफन मीन्स अब, आनिफन इसके मानी है अब, अभी, इसी वक्त। इसमें ज़रफ, ये इसमें ज़रफ है, आनिफन अब, अभी, इसी वक्त, आनिफन अब, अभी, इसी वक्त। नेक्स्ट लफ्ज है आनियतिन, सहत खोलती हुई, आनियतिन जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा था आनिन, ये ऊपर हमने पढ़ा था आनिन खोलता हुआ। और यहाँ ये मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ, खोलता हुआ गर्म पानी, और नीचे मोनस इस्तेमाल हुआ है, तो ये ता जो गोल ता इस्तेमाल हुई है इसके साथ, इससे मुराद है कि ये मोनस के लिए है आनियतिन, तो मतलब इसका भी वही है, सहत खोलती हुई। लेकिन वहाँ पानी, उससे मुराद पानी था, और यहाँ इससे मुराद पानी नहीं है, इससे मुराद कोई और चीज़ है। और इससे उसी इसका मस्तर सेम है, इन ना से इसम फाइल मोनस, और सेम इस्तेमाल हुआ नीचे आनियतिन। अब इसके मीनिंग है बर्तन, आनियतिन। अब ऊपर भी सेम इस्तेमाल हुआ आनियतिन, और इसके मीनिंग है सहत खोलती हुई। और नीचे भी इस्तेमाल हुआ आनियतिन, सेम अल्फाज है, और इसके भी मीनिंग है, लेकिन इसके मीनिंग है बर्तन। असल में ये अलग होता है मस्दर में, मस्दर सेम नहीं होता। मस्दर इसका है इनाउन, इनाउन मस्दर, इसके मानी है बर्तन। और ऊपर जो मस्दर हमने पढ़ा वो है इना, हमजा नून और या। और नीचे जो मस्दर है वो है इनाउन, इसमें हमजा नून अलिफ और हमजा दो पेश उन। तो असल में मस्दर अलग होता है। तो चूंकि मस्दर से इससे भी निकलकर ये आनियतिन ही बनता है, और ऊपर वाले से निकलकर भी आनियतिन ही बनता है जब मोनस में बनता है, तो इसलिए ये तो सेम हो गए। लेकिन ये जिस मादे से निकले हैं, जिस मस्दर से निकले हैं, वो मस्दर चूंकि अलग अलग हैं, इसलिए ये अलग अलग मीनिंग के साथ इस्तेमाल हुए। तो ऊपर उसके मीनिंग है सहत खोलती हुई, और वहाँ ये जो ता है, इसके एंड पर ता इस्तेमाल हुई है, इससे मुराद मोनस है। लेकिन नीचे वाली जो ता इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद मोनस नहीं है, क्योंकि हर एक ता मोनस के लिए नहीं आती। नेक्स्ट है आवा, हमजा खड़ा जबरा, वाओ खड़ा जबर वा। और ये या सिर्फ लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता, लेकिन ये मस्तर जुज होता है, उसका हिस्सा होता है। आवा इसने जगह दी, आवा मीन्स जगह देना, ठिकाना देना। इसने जगह दी, इसने उतारा, इसने ठहराया वगैरह। और ये मस्दर ईवा उनसे, ईवा उनसे माजी, इसका मस्दर क्या है ईवा उन, ईवा उन मीन्स जगह देना, ईवा उन मीन्स जगह देना। इससे माजी के तौर पर ये इस्तेमाल हुआ आवा। अब इसकी गिरदान क्या बनेगी, आवा, आवा, आवू, आवत, आवता,
आवैना, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है आवाकुम, इसने ठिकाना दिया किसको? कुम मीन्स तुमको। आवा, आवाकुम, इसने तुमको ठिकाना दिया, इसने तुमको ठहराया। नेक्स्ट अल्फाज है आयतिन, मीन्स इसके मानी है आयतें, निशानियां, और इसका वाहिद है आयतुन। आयतिन, आयती, ये असल में आयतीन था और उससे शार्ट में यहाँ पे लिखा गया आयती। आयतें, निशानियां, और इसका वाहिद है आयतुन। नेक्स्ट फिर वही है आयतिन, आयतें, निशानियां। नेक्स्ट है आयतु, इसका भी वही मानी है आयतें, निशानियां। तो ये काफ़ी बार आयता, आयतु, आयती इस्तेमाल हुआ है। इसका एक ही मीनिंग है आयतें, निशानियां। तो हम एंड वाला देख लेते हैं, आयतैनी, आयतैनी, दो निशानियां। जब भी एंड पर ऐनी या आनी आवाज आएगी तो इससे मुराद होगी दो, और जब ऊनी और ईनी आवाज आएगी तो इससे मुराद होगी जमा, यानी दो से भी ज्यादा। जब भी आनी और ऐनी, आनी और ऐनी से मुराद होगा दो, और ऊनी और ईनी से मुराद होगा दो से भी ज्यादा, यानी जमा। तो यहाँ पे ऐनी आवाज आता है आयतैनी, ऐनी, तो मीन्स दो, और आयत मीन्स निशानियां। आयत, निशानी, ऐनी दो, आयतैनी दो निशानियां, दो नमूने। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये हमारा हमजा अलिफ के साथ जो अल्फाज आए हैं कुरान मजीद में वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये आगे से इंशाअल्लाह पढ़ेंगे हमजा बा के साथ जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।